آفس سنبھالا ہے، وہ فری ہو گئے ہیں ہر ٹینشن سے۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، حور کو کالج بھی چھوڑنا ہے۔ حور کے نام پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ انہوں نے مصنوعی کھانسی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں کھو گئے بیٹا جی، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ کہیں نہیں، یہی ہوں، وہ خجل سا ہوا۔ لگتا ہے مجھے بھائی صاحب اور زیب سے جلدی بات کرنی ہوگی، وہ معنی خیزی سے بولی تھی۔ اچھا ماما میں چلتا ہوں، وہ اپنی جان بچاتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے مریم بیگم اس کے انداز پر ہنس دی تھی۔ نور، وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ یار یہ ٹائی باندھ دو، وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا، جس سے نور کو ہنسی بہت آئی مگر ضبط کر گئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچتا ہوا مسکرا دیا۔ پہلے آؤ تو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب، وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگی ٹائی باندھ رہی تھی جب زیب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا ہاتھ نہ لگانا، تو میں نہیں لگا رہا ہاتھ اپنی پرنسس کو۔ پھر اس نے نور کے گال چومے۔ زیب، وہ چیخی اور ٹائی باندھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رات کو سنو فال کیسی لگی میری جانم کو؟ بہت بری، اور اب آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں یار، ایک تو تم بھی نا مجھے روز دیر کروا دیتی ہو۔ ایک منٹ میں آپ کو دیر کرواتی ہوں، وہ لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں نا، وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور پھر اچھی طرح اس کی بولتی بند کرتا، اپنا کوٹ اٹھا کر اسے بائے بائے بولتا چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی مسکراتی رہی تھی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ کالج آ بھی گیا حور، چہک کر بولی تھی۔ حور، حیدر نے گھمبیر آواز میں اسے پکارا تھا۔ یہ جگہ تو مناسب نہیں مگر آج میرا دل کر رہا ہے میں اپنے دل کی بات تمہیں کہوں۔ آئی لو یو حور، پتہ نہیں کب سے مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید والی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کرتی اسے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے عنابی لب مسکرائے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس رہو اور وقت تھم جائے، میں تمہیں دیکھتا اور سنتا رہوں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔ جلدی میں ماما بابا کو بھیجوں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے، کچھ کہو گی نہیں؟ میں کیا بولوں؟ وہ کنفیوز تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ کیا تمہیں میں قبول ہوں؟ اچھا یہی بتا دو، جو بھائی اور پاپا کا فیصلہ ہوگا مجھے وہ قبول ہوگا۔ وہ دل سے مسکرا دیا، اسے اب اپنی محبت جلد اپنی باہوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے کالج سے۔ جی، وہ اپنا کالج بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ حیدر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کالج کے اندر داخل ہوتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرا سے بات کرنے کو۔ دوسری طرف وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس نے اگنور کیا مگر دوسری طرف کوئی بہت ہی ڈھیٹ تھا جو باز نہیں آیا۔ ہیلو، کون ہے؟ بنا دیکھے اس نے کال پک کر لی۔ کیسی ہے ہماری بیگم صاحبہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرا جان، بس تم ملو تو اکیلے پھر بتائیں۔ شٹ اپ بدتمیز! اف، تمہارا یہ غصہ! قسم سے اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہوگی، اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم پھول برسا رہی ہو انہیں میں چوم لیتا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ پر ہائری مجبوریاں! دوسری طرف نمرا جیسی بورڈ لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا جان، چپ کیوں ہو گئی؟ اور نمرا نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ بدتمیز، لوفر، آوارہ! وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی رہی۔ اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس وجہ سے اس نے حور کو میسج کر دیا کہ اسے وہ لینے نہیں آ سکے گا، اسی لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے۔ نمرا بھی ابھی صبح والی بات سے سملی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے شکر ادا کیا کہ سامنا نہیں ہوگا
نہیں تو وہ اس کا سامنا کیسے کرتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے انہیں چند گاڑیوں نے گھیر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں انکل؟ وہ ڈر کے بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ حور نے جلدی سے کار کے شیشے اوپر کیے۔ بی بی جی آپ صاحب کو فون کر دیں۔ وہ ڈری سیمی حور کو دیکھ کر بولا۔ حور زیب کو فون کر رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اسے حیدر کا خیال آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گاڑیوں سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحے سے لیس تھے۔ ہیلو حور، پہنچ گئی گھر؟ دوسری طرف سے حیدر کی محبت بھری آواز کان میں پڑی۔ حیدر پلیز مجھے بچا لو۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی جب حیدر کی دوسری طرف سے اس کی چیخ سنائی دی۔ حیدر کو دوسری طرف سے اس کی چیخ سنائی دی۔ حور آر یو اوکے؟ وہ میٹنگ روم کی طرف جاتا واپس پلٹا۔ دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حور پلیز کچھ بولو، وہ چیخا۔ دل میں اس کے ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ سب اسٹاف کمپنی باس کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے زیب کو بھی میسج کر دیا۔ جواب میں زیب نے اسے حور کی لوکیشن سینڈ کی اور اسے جلدی پہنچنے کا کہا۔ اسے ایک بڑے کمرے میں رکھا جہاں ایک عدد بیڈ اور صوفہ تھا، دیکھنے میں کافی پرانا اس آدمی نے حور کے گلے سے دوپٹہ اتارا اور اس کی طرف جھکنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس کا کالر پکڑا اور اپنی طرف موڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ڈال، تم ٹھیک ہو؟ وہ حور کے ساکت وجود کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ حیدر نے حور کو اپنے پیچھے کر کے اس کے وار کو روکا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری۔ تب تک زیب بھی وہاں پہنچ گیا اور حور کو اپنے گلے لگایا۔ میرا بچہ، ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا، جو بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حیدر، اسے لے کر ہاسپٹل پہنچو جلدی، وہ چیخا۔ حیدر اسے لے کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ زیب نے کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں اکرم، جلدی پہنچو، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ آرڈر دیتے چلایا۔ وہ جمشید صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ملازمہ ہاتھ میں ایک گفٹ پیک لیے کچن میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ لال رنگ کے گفٹ جس پر خوبصورت پیکنگ ہوئی تھی نور کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ میرے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نور نے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اندر ایک چٹ تھی جس پہ لکھا تھا فار مائی لو۔ اس میں بے انتہا خوبصورت ریڈ روز تھے۔ اس نے جلدی سے کھولا تو اس میں گلاب کی بہت سی کلیاں تھیں۔ اوف زیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ گفٹ پکڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہسپتال پہنچا جہاں اسے حیدر کھڑا نظر آیا۔ کیسی ہے گڑیا؟ وہ قریب پہنچ کر بولا۔ بے ہوش ہے ابھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیے۔ کیسی ہے میری بہن؟ ڈاکٹر صاحب، انہیں ہوش آ گیا ہے کیا؟ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اب بہتر ہیں، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے چلے گئے۔ حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زیب بھائی، میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے بتاتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتا مسجد کی طرف چل دیا، جبکہ زیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی احساس نظر آیا۔ کچھ سوچتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ گڑیا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا، جس سے حور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگ کر رو دی۔ بہت بہت گندے تھے بھائی، یہ بہت گندے تھے بھائی، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ یہاں چھوا مجھے، یہاں چھوا، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی روتے ہوئے بولی تھی۔ زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئی تھیں۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس میرا بچہ، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، اوکے؟ کچھ بھی نہ سوچو، اور جس انسان نے تمہیں تکلیف دی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بھائی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ وہ حور کو لے کر عباسی ہاؤس آ گئے تھے۔
زیب نے انہیں صرف حور کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ کو حور کی لوکیشن کا کیسے پتہ لگا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو بریسلیٹ ہے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس فٹ کی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں میسج کیا تھا کیونکہ تم زیادہ نزدیک تھے اس کی لوکیشن کے۔ اب ایک بات میں پوچھوں حیدر؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی پوچھیں زیب بھائی۔ کیا تم حور کو پسند کرتے ہو؟ نہیں مطلب ہاں، وہ نروس ہوتا اسے الجھا گیا۔ جی کرتا ہوں زیب بھائی۔ زیب مسکرایا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں پھر صبر کر لوں گا، ساری زندگی اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا۔ ہاں وہ ہنسا۔ بھائی، وہ ذرا خفگی سے بولا، میری طرف سے رشتہ پکا، میں ابھی پھپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گلے لگاتا مریم بیگم کے پاس چلا گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھپھو ڈارلنگ، وہ کچن میں داخل ہوتا شوخی سے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ باہر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ آپ اسے چھوڑیں اور میری بات سنیں ذرا۔ اوف، نیچے اتارو بدتمیز، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرتی پھپھو یار۔ اس نے مریم بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گود میں سرک گیا۔ حیدر پھپھی بھتیجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھپھو پہلے تو آپ یہ بتائیں میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بتائیے تو آپ پہلے۔ تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو۔ تو اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ میں کون سا پہلی بار آیا ہوں یہاں؟ اور دوسری بات، یہ جو سامنے انسان بیٹھا ہے آپ یہ بتائیں، لنگور بیٹھا ہے آپ یہ بتائیں، پسند کرتا ہے حور کو؟ آپ کو کیا یہ رشتہ منظور ہے؟ مجھے تو منظور ہے، بلکہ جی جان سے منظور ہے۔ رشتہ پکا سمجھو، آج سے حور تمہاری ہوئی۔ ہائے بلے بلے، حیدر بھنگڑا ڈالتا اٹھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں ہنستے چلے گئے۔ پھر منہ تو میٹھا کروائیے نا جلدی، مریم بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور پھر زیب کا منہ میٹھا کروایا۔ اچھا پھپھو جان، اب میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی میرا، اور ناراض بھی ہوگی کہ سب کام اکیلے کر لیے۔ کل آؤں گا نور اور جمشید صاحب کو لے کر۔ ایک بات اور کہیں پھپھو؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا، وہ بہت نادم ہے اپنی غلطی پر۔ اب اور کتنا اسے سزا دو گے پھپھو؟ وہ اذیت کے سال نہیں بھول سکتا میں، جب لوگ میری گڑیا کو منحوس کہتے تھے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، مگر میرا باپ تو تھا نا لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ زیب میری جان، ہمیں ماضی بھول جانا چاہیے جو تکلیف دیتا ہو۔ میں نہیں بھول سکتا، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ بھول سکتی ہیں، مگر میں اپنے باپ کی زیادتی نہیں بھول سکتا۔ مگر زیب بیٹا، تب وہ بھابھی کے غم میں تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے، اتنے دکھی تھے کہ اپنی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکے۔ ماما کی آخری نشانی سمجھ کر ہی اپنا لیتے گڑیا کو۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا پھپھو، لیکن انہوں نے راہ فرار کو سلیکٹ کیا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری بچی، میری بھی ماں مری تھی، مجھے آج بھی وہ صبح نہیں بھولتی پھپھو، جب حور نے پاپا کے ساتھ اسکول جانے کی ضد کی، تب پاپا نے اسے 2 تھپڑ مار دیے۔ جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو غصے سے وہ گھر سے چلے گئے۔ اس رات حور کو بہت تیز بخار ہو گیا، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں تنہا اکیلا ملازموں کی مدد سے اسے اسپتال لے کر گیا۔ پاپا کو تو یہ بھی خیال نہیں آیا، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، صرف ماما کی یادیں تھیں میرے پاس۔ آنسو زیب کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس 12 سال کے بچے نے ایک ہفتہ تنہا کیسے گزارا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ میں انہیں کیسے معاف کروں گا پھپھو؟ کبھی نہیں۔ بس میری جان، بس کرو، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھپھو میں چلتا ہوں۔ وہ بنا مریم بیگم کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جانتا تھا تھوڑی دیر اور رکا تو سب ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر آیا، سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو نور اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ جانم ابھی تک سوئی نہیں، رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، پھر اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے زیب، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں میں زیب کا چہرہ تھامے فکر مندی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔
کیوں؟ وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا نظریں چرا کر بولا۔ مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ نظریں چرا کر بولا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، بتائیے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جانم، بس دل گھبرا رہا ہے، جیسے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے تو نہ کہیں، چلیں آئیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ اپنا خیال بھی تو نہیں رکھتے، تم ہو نا اب میرے پاس میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ نور اس کا سر دباتی رہی اور تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں وہ کھو گیا تھا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں زیب، آپ کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی سرگوشی کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چومتی پیچھے ہوئی۔ نور میرے پاس آؤ، وہ اس سے منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس، نہیں کرتی میں آپ سے پیار، میں صرف میر سے محبت کرتی ہوں، صرف میر سے، سمجھے تم؟ ایسا نہیں کر سکتی نور، تم صرف میری ہو، ادھر دیکھو میری طرف، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا جب کسی نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور صرف میری ہے، بس میری ہے نور، وہ چیخ کے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے سے نور جو ابھی کچی نیند میں تھی اسے دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بڑبڑا رہا تھا، نور صرف میری ہے، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، وہ صرف میری ہے، میں صرف آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ لگتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے بولی تھی۔ زیب کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں گئی۔ نرم سے لمس سے زیب نے نور کی طرف دیکھا جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا اور اس کے گرد سختی سے حصار باندھ گیا۔ کبھی چھوڑ کر نہ جانا ورنہ میں مر جاؤں گا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے جا بجا اپنا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ سانس رو کے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ زیب، چند لمحوں بعد اس نے اسے پکارا۔ کوئی آ جائے گا، ہم روم میں نہیں نیچے لاؤنج میں ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، جیسے اس کو چھوڑے گا تو وہ دور چلی جائے گی۔ اوکے چلو روم میں چلتے ہیں، ویسے بھی فجر میں تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے۔ وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا، پھر دونوں نے وضو کیا اور ساتھ نماز ادا کی۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں سورج کی کرنوں کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک وجود کو کرسی کے ساتھ باندھا تھا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ کچھ بتایا اس نے؟ کس کے کہنے پر حور کو اغوا کیا؟ نہیں سر بہت ڈھیٹ ہے، بس یہی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اکرم جاؤ پانی گرم کرو اور اس وجود پر ڈالو، خود ہی طوطے کی طرح بولے گا۔ وہ حقارت بھری نظر اس پر ڈالتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی گرم پانی لائے۔ ہاں تو بتاؤ جاسم، تم نے میری بہن کو کیوں اغوا کیا اور کس کے کہنے پر؟ اور یہ کام تم کس کے کہنے پر کرتے ہو؟ نہیں جج جانتا میں کچھ بھی، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولا تھا۔ زیب نے اکرم کو کوئی اشارہ کیا، پھر اس کے کھولتے ہوئے پانی میں جاسم کے پاؤں رکھ دیے۔ پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بولو کس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ درشتگی سے بولا، جس سے وہ صرف نہ میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ کچھ نہ بتائے تو خوراک کو زیادہ کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ اکرم کو حکم دیتا اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہیلو کون؟ نور نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، مگر اس طرف سے کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ کون ہے بھائی؟ اگر بولنا نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ میں میر بات کر رہا ہوں۔